نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ سب سے پہلے تو میں اپنے والد محترم کے قریبی ساتھی دوست حضرت مولانا یوسف انور حافظہ اللہ کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد امین فاروقی بھائی، آصم بخاری بھائی، شیخ شاہد قیوم اور امین فاروقی نے جتنے نام لیے ان سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ حضرت مولانا منظور صاحب آپ کے سامنے ختم نبوت کے حوالے سے بعض نکات رکھ رہے تھے۔ میں ختم نبوت کے حوالے سے انہی کی چند باتوں کو بیان کر کے اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گا، اور آج آپ کے سامنے ایک نکتہ رکھنا ہے اور اللہ کے ہاں دعا گو ہوں کہ آپ کو سب کو وہ نکتہ سمجھ آ جائے اور شاید ہم سب کی کہنے والے کی اور سننے والوں کی اصلاح ہو جائے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ میرے بھائیوں، آج دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ختم نبوت جیسے بنیادی عقیدے کے لیے بھی ہمیں آپ لوگوں کو دلائل سمجھانے پڑتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ابتدا ہی میں اللہ رب العزت نے مومنین کی ایک صفت کو بیان کیا جو آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ سب کو آتی ہے نا وما انزل من قبلک۔ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اس وحی پہ ایمان لے کے آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ اگر تو وحی کی کوئی بھی قسم یا گنجائش آپ کے بعد بھی اس کی ذرہ برابر بھی حاجت یا ذرہ برابر بھی گنجائش موجود ہوتی تو پورے قرآن پاک میں، پورے احادیث کے ذخیرے میں آپ کو من بعد کا لفظ بھی مل جاتا، لیکن آپ قرآن پاک اٹھائیں من قبلک کا ذکر تو موجود ہے لیکن من بعد کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کے اوپر، خطباء کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یار یہ مولوی بڑے سخت ہیں، یہ ختم نبوت کے معاملے میں بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس آیت کے اندر آپ غور کریں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے کی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، آپ پہ نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد وبالآخرۃ ہم یوقنون، قیامت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن آسمان سے وحی نازل نہیں ہو سکتی۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس کے بعد وہ ایمان لے کے آتے ہیں تو آخرت پہ لے کے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ان بدبختوں کے بارے میں کہے وہ بھی مبالغے کے سیغے ہیں۔ دجالون، کذابون، دجال بھی جو گرامر جانتا ہے اس کو پتہ ہے مبالغے کا سیغہ ہے، کذاب بھی مبالغے کا سیغہ ہے۔ اگر رسول رحمت نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو دجال کہہ رہے ہیں، کذاب کہہ رہے ہیں، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے لیے نرم زبان استعمال کرنے کا بھاشن سننے والے؟ آج ہمیں پاکستان کے اندر بھاشن دیا جاتا ہے یہ جی اقلیتیں ہیں، ان کو بھی حقوق حاصل ہیں۔ یاد رکھیے اقلیتوں میں اور ان میں ایک فرق ہے۔ اقلیت وہ ہوتی ہے شریعت کے اعتبار سے بھی جو اپنے کفر کا اقرار کرتی ہو اور کہتی ہو میں غیر مسلم ہوں، اس کو ہم اقلیت ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو خود کو مسلمان کہے، ایک کوکو کولا کمپنی ہے، اگر کوکو کولا کا کوئی لیبل یہاں جمیل آباد بازار میں کوئی دکاندار جیلی لیبل لگا کے کوکو کولا بیچنا شروع ہو جائے گا، اس کو گورنمنٹ بھی پکڑے گی، اس کو لا بھی پکڑے گا، اس کو قانون بھی پکڑے گا۔ یہ قادیانی خود کو رسول کہے، خود کو نبی کہے اور اس کے بعد کہے میں ہوں بھی مسلمان، تو پھر یہ اقلیت کیسے ہے؟ قادیانی پاکستان میں اگر اقلیتوں کے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کر دیں، اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دے دیں،
اقلیتوں کے حقوق لے لیں، ہمیں قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل، ایک آیت آپ کے سامنے رکھی، ایک حدیث رکھ کے اصل موضوع کی طرف آؤں گا۔ اور یہ میرے بھائیو اصول یاد رکھنا، دنیا کے اندر 1400 برس سے جتنے فتنے پیدا ہوئے وہ انکار حدیث کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ کسی نے ایک کا انکار کیا، کسی نے دو کا انکار کیا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی انکار حدیث ہی کا ایک نمونہ ہے۔ رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ، میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی نے بڑا خوبصورت محل بنایا، اس کی بڑی ڈیکوریشن کی، الا موضع لبنہ، لیکن اس میں ایک اینٹ چھوڑ دی۔ لوگ اب اس کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑا خوبصورت ہے، بڑا عالی شان ہے، بڑا کمال کا بنا ہوا ہے، لیکن ایک اینٹ چھوڑی ہوئی ہے، ایک اینٹ خالی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماجرے کو بھی حل کر دیا۔ فجئت انا واتممت تلک اللبنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا اور اس محل کی آخری اینٹ کی جو جگہ تھی اس میں فٹ ہو گیا، اب یہ قصر نبوت مکمل ہو گیا ہے۔ کیا حدیث میں یہ آیا ہے کہ 2 اینٹوں کی گنجائش تھی، 3 کی گنجائش تھی؟ کتنے کی گنجائش تھی؟ ایک اینٹ کی۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا قیامت تک وہ کسی نبی کا حق مارے گا، ایک اینٹ کی جگہ 2 اینٹیں نکالے گا، 3 اینٹیں نکالے گا۔ اور پھر ایک ترجمہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں خاتم النبیین کا، اور ایک ترجمہ یہ ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کرتا ہے۔ یہ بات کر کے میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاتم النبیین کا معنی یہ ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ خاتم النبیین کا ترجمہ کرتا ہے نبی تراش مہر، ایسی مہر جو نبی تراشتی ہو۔ اگر اس کے ترجمے کو بھی مان لیا جائے تو قیامت تک کے قادیانی اس بات کا جواب نہیں دے سکتے خاتم النبیین جو قرآن پاک میں لفظ آیا ہے اگر اس سے مراد نبی تراش مہر ہے تو نبیین جو ہے وہ جمع کا صیغہ کہ واحد کا؟ عام فہم بات ہے، واحد ہے کہ جمع ہے؟ ایک نبی تو مرزا غلام احمد قادیانی ہو گیا۔ آپ ان سے پوچھیں گے نا مرزا غلام احمد قادیانی کے اور رسول اللہ کے درمیان کوئی نبی آیا؟ کہیں گے نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ کہیں گے نہیں۔ اگر تو یہ نبی تراش مہر آپ کا ترجمہ مان لیا جائے تو کم از کم کتنے نبی ہونے چاہیے؟ عربی میں جمع کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ 3 کے لیے۔ میرے بھائیو حقیقت بات یہ ہے، جو بات آج آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں یہ انکار حدیث کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور انکار حدیث انکار دین ہے، انکار حدیث انکار وحی ہے، انکار حدیث انکار کتاب اللہ ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو یقین مانیے آپ غامدی، جہلمی، جہالوی جیسے گمراہوں کے شر سے بڑی آسانی سے بچ جائیں گے۔ اس بات کے چند دلائل میں نے آپ کو دینے ہیں اور آپ نے وہ دلیلیں یاد رکھنی ہیں۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا۔ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا۔ وحی کی کتنی قسمیں؟ یہ تو شکر ہے عوام تک علماء نے یہ ابلاغ کر دیا کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک قرآن پاک ہے اور ایک نبی کریم کا فرمان ہے۔ اللہ کا شکر ہے عوام تک یہ بات پہنچ چکی ہے، لیکن عوام کو یہ بات نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک وقت آئے گا ایک مسجد کے اوپر تکیہ لگا کے ایک شخص بیٹھا ہوگا، اس کے پاس میرا فرمان لایا جائے گا اور وہ کہے گا میرے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ گویا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو وہی نہیں سمجھے گا۔ یہاں ایک سبق رسول اللہ نے دیا جو آج آپ نے سیکھ کے جانا ہے۔ وہ سیکھنا کیا ہے؟ قرآن پاک کی ایک دلیل آپ نے یاد کرنی ہے۔ ہم نے کتاب اللہ سے مراد ہمیشہ قرآن لیا، اس حدیث سے بھی، اور آپ کے سامنے چند دلائل رکھوں گا کہ کتاب اللہ سے مراد بھی کئی مرتبہ قرآن ہوتا ہے،
اور کئی مرتبہ قرآن و سنت کا مجموعہ ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ صرف حدیث بھی ہوتی ہے، کتاب اللہ، اس سے مراد کئی مرتبہ صرف حدیث بھی ہوتی ہے، کئی مرتبہ قرآن و حدیث بھی ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ قرآن بھی ہوتا ہے۔ یہ جو مسند پہ بیٹھ کے دعویٰ کرے گا کہ میں صرف کتاب اللہ کو مانتا ہوں، گویا رسول اللہ کے حکموں کو وہ کتاب اللہ نہیں سمجھے گا۔ ایک دلیل، ساری دنیا کے غامدی جمع ہو جائیں، اس ایک قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آپ کو کر کے نہیں دے سکتے۔ اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي کتاب اللہ۔ اے آیت یاد کر لیں، دلیل پکی ہے، ٹھوس ہے، مضبوط ہے۔ ساری زندگی کسی منکرین حدیث کے سامنے اس آیت کو پیش کر دے، اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي کتاب اللہ۔ کہیے فی کتاب اللہ، فی اللہ کہہ رہا ہے گنتی کے 12 مہینے ہیں، اللہ کے ہاں گنتی کے کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ کہاں پہ؟ فی کتاب اللہ۔ غامدی صاحب، اگر کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک ہے، وہ گنتی کے 12 مہینے قرآن پاک میں سے نکال کے دکھا دیجیے۔ اصل بات یہ ہے، دنیا میں جتنے فتنے پیدا ہوئے اس حدیث کے انکار کی بنیاد کے اوپر پیدا ہوئے۔ اور صرف یہ بات نہیں ہے، گنتی کے 12 مہینے قرآن پاک میں کہاں ہیں؟ پھر اللہ کہتا ہے منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے، اللہ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی سمجھانے کے لیے، ذالک الدین القیم، یہ کوئی مبہم باتیں نہیں ہیں، یہ روزے روشن کی طرح عیاں باتیں ہیں۔ اللہ کے ہاں گنتی کے مہینے کتنے ہیں؟ 12، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ کہاں پہ ابھی؟ کتاب اللہ۔ کتاب اللہ اگر قرآن پاک ہے تو یہ 12 مہینے پورا قرآن اٹھائیے، آپ کو رمضان کا مہینہ تو قرآن سے مل جائے گا، ذی الحج کا مہینہ بھی اشارتاً کنایتاً قرآن پاک سے مل جائے گا، باقی مہینے بتائیے قرآن پاک میں کہاں ہیں؟ پوچھئے منکرین حدیث سے، اگر آپ کا عقیدہ وہ ہو جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا کہ کتاب اللہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، کتاب اللہ قرآن و سنت کے مجموعے کا نام ہے، تو آپ کو یہ گنتی کے 12 مہینے کتاب اللہ سے مل جائیں گے، 4 مہینے حرمت کے بھی کتاب اللہ سے مل جائیں گے۔ آپ غامدی صاحب سے آج کے بعد یہ سوال کریں گے، منکرین حدیث سے کریں گے، تو وہ آپ کو اپنے بڑوں سے کنسلٹ کر کے پوچھ کے پتہ کیا جواب دیں گے؟ افسوسناک جواب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے گنتی کے 12 مہینے کہاں ہیں؟ کتاب اللہ میں۔ آپ ان سے پوچھیں گے اٹھاؤ قرآن ہمیں 12 مہینے نکال کے دکھاؤ، وہ کہیں گے قرآن پاک میں تو نہیں ملیں گے، البتہ تاریخ سے مل جائیں گے۔ یہ کیسا مذہب ہے جو تاریخ کے اوپر تو ایمان لایا اور حدیث کا انکار کر دیا؟ یعنی حدیث سے لینا ان کے لیے تکلیف دہ اور دشوار ہے۔ تاریخ سے ان کو یہ مہینے مل جائیں گے، لیکن حدیث سے لیتے ہوئے ان کو تکلیف آتی ہے۔ اور آئیے ایک دلیل قرآن پاک سے دی، ایک دلیل آپ کو حدیث سے دیتا ہوں، اور اس لیے دیتا ہوں کہ اس کو یاد کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور آ کے کہنے لگا اقضی بیننا بکتاب اللہ۔ کیا کہنے لگا؟ اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے۔ کہاں سے؟ کتاب اللہ سے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اقضی بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے۔ کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ۔ پہلے کیا کہا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ۔ اب آپ نے رکنا ہے۔ پہلی بات اللہ نے قرآن میں کہا تھا 12 مہینے کتاب اللہ میں ہیں، معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول رہا ہے غامدی صاحب؟ نہیں۔ اسی طرح یہاں پہ رسول اللہ سے ایک قافلے نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرو کتاب اللہ سے۔ رسول اللہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا کتاب اللہ سے۔
یہاں تو گامدی صاحب آپ جرت کریں، ہمت پیدا کریں اور کہیں رسول اللہ نے قسم تو کھائی تھی، معاذ اللہ قسم تو کھائی تھی، لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو کتاب اللہ سے نہیں کیا۔ ان کے نزدیک کتاب اللہ صرف قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا فیصلہ یہ تھا، یہ ہمارا لڑکا فلاں عورت شادی شدہ کے پاس کام کرتا تھا، آپس میں تعلق بن گیا، اب اللہ کی کتاب سے جو فیصلہ نافذ کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فیصلے نافذ کیے۔ نمبر 1، اس لڑکے کو غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اس لڑکے کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ انیس بیٹا جاؤ، وہ عورت شادی شدہ پوچھو برائی کا اقرار کرتی ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے۔ ایک فیصلے کی 3 شقیں لاگو ہو گئی، عورت نے برائی کا اعتراف کر لیا، اس کو سنسار کر دیا گیا۔ نوجوان کو 100 کوڑے لگائے گئے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا گیا۔ ایک فیصلہ 3 شقیں۔ اب آپ نے گامدی صاحب سے پوچھنا ہے، منکرین حدیث سے یا منکرین ختم نبوت سے، یہ سارے کے سارے دجال اور کذاب اس لیے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کی حدیث کا انکار کیا۔ آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ یہ جو سنسار ہے، فیصلے کی 3 شقیں ہیں، ان میں سے ایک شق آپ کو قرآن پاک سے مل جائے گی، وہ کون سی ہے؟ 100 کوڑوں والی۔ باقی جو 2 شقیں ہیں، فیصلے کا 66% جو حصہ ہے، وہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ حدیث سے۔ کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ نے تو کہا تھا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا اقضین بینکما بکتاب اللہ، میں ضرور فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان کتاب اللہ سے۔ معاذ اللہ گامدی صاحب، رسول اللہ نے قسم تو کھائی تھی فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا، اور جب فیصلہ کرنے کی باری آئی ایک شق قرآن پاک سے لے لی اور باقی 2 احادیث سے لے لی۔ یا تو اس طرح انکار کیجئے، اگر حدیث کو قرآن پاک کو آپس میں ملا لیں گے، وحی کی دونوں قسموں پہ ایمان لے آئیں گے اور کتاب اللہ کو قرآن و حدیث کا مجموعہ سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ تینوں کی تینوں شقیں کتاب اللہ سے مل جائیں گی۔ اور صرف اسی پر بس نہیں ہے، اس سے بھی اگلی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، واقعہ لمبا ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے مختصر کرتا ہوں۔ حضرت بریرہ کا نام سنا ہوا ہے نا؟ حضرت بریرہ کا، حضرت عائشہ کی سہیلی تھی اور انہوں نے حضرت بریرہ کو کہا، سہیلیوں کے آپ کو پتہ کام آتی ہیں، تم اپنے جو مالک ہیں ان سے مکاتبت کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لکھت پڑھت کر لو کہ میں تمہارے پیسے دیتی ہوں، تمہیں آزاد کرواتی ہوں، ان سے لکھت پڑھت کر لو۔ بریرہ گئی، ان سے لکھت پڑھت کر لی، ان کے ساتھ جو معاملہ طے کرنا تھا وہ کر لیا، اور آ کے کہنے لگی امی عائشہ کو کہ انہوں نے مجھ سے معاہدہ تو کر لیا ہے، پیسے آپ دیں گے وہ مجھے آزاد تو کر دیں گے، لیکن ولا کی نسبت وہ کہتے ہیں ہماری طرف رہے گی۔ یہاں پہ ولا ایک فقہی قاعدہ ہے، جو بات آپ کو سمجھانا مقصود ہے اس سے مراد ولا کی یہ ہے کہ اگر بالفرض بریرہ فوت ہو جائیں تو ان کی وراثت دوبارہ مالکوں کو مل جائے گی جن سے وہ آزاد ہوئی۔ اور حقیقت میں کیا ہونا چاہیے؟ ولا کس کی طرف ہونی چاہیے؟ امی عائشہ کی طرف۔ پیسے تو امی عائشہ دے رہی ہیں، آزاد کروانے کے پیسے امی عائشہ نے دیے ہیں، تو ولا کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے تھی؟ امی عائشہ کی۔ وہ آزاد تو کر رہے ہیں، پیسے تو لے لیے ہیں، لیکن کہتے ہیں ولا کی نسبت پھر ہماری طرف رہے گی، اگر بریرہ کو کچھ ہو جائے گا اس کی وراثت پھر ہمیں مل جائے گی۔ امی عائشہ نے یہ ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوش گزار کر دی۔ اب یہاں سے ہمارا موضوع شروع ہوتا ہے، یہ آپ کو دباچہ تمہید سمجھائی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب اس طرح کی کوئی شکایت آتی تھی تو آپ نام لیے بغیر کہتے تھے، اور یہاں پہ بھی یہی اسلوب استعمال کیا، فما بال اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ۔ میرے بھائیو اس ترجمے کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، والشرط فی کتاب اللہ انما الولاء لمن اعتقا۔ میرے بھائیو کتنی کھول کے رسول اللہ نے بات بیان کر دی۔ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ایسی شرطیں بیان کرتے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہیں۔
ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے فہو باطل، وہ شرط باطل ہے. والشرط فی کتاب اللہ، اب رسول اللہ کے الفاظ کے اوپر غور کرے غامدی صاحب. والشرط فی کتاب اللہ، اور جو شرط کتاب اللہ میں ہے وہ یہ ہے انما الولاء لمن اعتق، ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کروائے گا. آپ پورا قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ انما الولاء لمن اعتق. رسول اللہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں شرط یہ موجود ہے. پورا قرآن اٹھائیے، آپ کو قرآن پاک میں یہ شرط نہیں ملے گی. اور اگر بات کو سمجھنا ہونا، یہ تو کتاب اللہ قرآن و حدیث سمجھا رہا ہوں، اللہ کی قسم اللہ نے رسول اللہ کے حکم کو اپنا حکم قرآن پاک میں کہا ہے. رسول اللہ کی بات کو اپنی بات اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. صحابہ کو ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، آپ یاد کریں. صرف کتاب اللہ سے مراد قرآن حدیث نہیں، رسول اللہ کی حدیث بھی اللہ کا فرمان ہے اور اللہ ہی کا حکم ہے. رسول اللہ کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے، اور یہ قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ، آپ کو پتہ مارکا کیا، لمبا چوڑا واقعہ ہے. علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ صحابہ کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ یہ جو سامنے کے درخت ہیں ان کو کاٹ دو، یہ جو سائیڈ کی جھاڑیاں ان کو چھوڑ دو، یہ درخت کاٹ دو، یہ چھوڑ دو. گائیڈ کر رہے ہیں، یہ درخت کاٹو، یہ چھوڑو، یہ کاٹو، یہ چھوڑو. حکم کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ. کس کو دے رہے ہیں؟ صحابہ کو. حکم دینے والے کون ہیں؟ رسول اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں سے کاٹو، یہاں سے چھوڑ دو. کس کو دے رہے ہیں؟ صحابہ کو. اب یہودیوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا فتنے باز سے، یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے جو درختوں کو کاٹتا ہے، معاذ اللہ پودوں کو کاٹتا ہے. اب جب شرارت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان آیتوں کو نازل کر دیا. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے کہا جو تم نے کاٹے اور جو تم نے چھوڑے، جو تم نے کاٹے، جو تم نے چھوڑے، کھجور کے درختوں یا جڑی بوٹیاں، وہ اللہ ہی کے حکم سے کاٹی ہیں اور اللہ ہی کے حکم سے چھوڑی ہیں. مجھے بتائیے غامدی صاحب، اللہ کا وہ حکم جو آپ کہتے ہیں صرف قرآن پاک میں موجود ہوتا ہے، یہ حکم کہ یہ کاٹو اور چھوڑو پورے قرآن پاک میں سے نکال کر دکھا دیجئے. یہ بات تو قرآن پاک میں موجود ہے کہ نہیں تھے کاٹے، نہیں تھے چھوڑے. یہ جو حکم ہے کہ کاٹو اور یہاں سے چھوڑو، اگر حکم سارے کے سارے قرآن پاک کے اندر موجود ہوتے ہیں، منکرین حدیث کا یہ بھی عقیدہ ہے، تو یہ حکم قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ ہی کا حکم دیتا ہے، ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا. اور میرے بھائیو، جو حیفا کی حدیث آپ بھول گئے، آئے تھے وہ بھی حضرت علی کے پاس اور آ کے کہا تھا هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن. اے علی، آپ کے پاس وحی کا کوئی نسخہ قرآن پاک کے علاوہ بھی موجود ہے؟ اب یہ سوال کے اوپر غور کریں، آپ کے انکار حدیث کے سارے بت پاش پاش ہو جائیں گے. صحابہ کا بھی یہ عقیدہ ہے. هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن. کیا علی آپ کے پاس قرآن پاک کے علاوہ بھی وحی کا کوئی نسخہ ہے؟ حضرت علی نے آگے سے یہ نہیں کہا تو پاگل ہے، کیا قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز وحی ہوتی ہے؟ جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی وحی ہوتی ہے، تو پاگل ہے. بلکہ کیا کہا؟ جی ہاں، میرے پاس ایک صحیفہ وحی کا قرآن پاک کے علاوہ بھی موجود ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں وہی کچھ ہے جو رسول اللہ دیتوں کے بارے میں لکھواتے تھے اور میں لکھتا چلا جاتا تھا. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں اشکالات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں وہم آپ کے دماغ میں ایسے ڈالے گے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی بشری ہے، ایک زندگی نبوی ہے، معاذ اللہ۔ آج بھی غامدی یہی کہتا ہے، آج بھی منکرین حدیث یہی کہتے ہیں۔ کون فرق کرے گا یہ نبوی زندگی کی بات ہے، یہ بشری زندگی کی بات ہے؟ اور یہ وسوسہ عبداللہ بن عمر بن العاص کو بھی اس دور میں قریشیوں نے ڈال دیا تھا۔ رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، رسول اللہ بشر ہے، کبھی خوشی میں بولتے ہیں کبھی غمی میں بولتے ہیں۔ اے عبداللہ بن عمر تو ہر بات ہی لکھ لیتا ہے؟ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور دیکھا عبداللہ نہیں لکھ رہا، اور عبداللہ سے پوچھا یار کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے، آپ لکھتے نہیں ہو؟ پہلے تو آپ ہر چیز لکھ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ قریشیوں نے میرے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالا ہے، یہ وسوسہ 1400 سال پرانا ہے کہ رسول اللہ بھی تو انسان ہے، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی میں ہوتی ہیں، تو ہر بات لکھ لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فوالذی نفسی بیدی اکتب، فوالذی نفسی بیدی، اے عبداللہ بن عمر بن العاص لکھا کر، لکھا کر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے غصے اور خوشی میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اور میں نے اور آپ نے ہامہا آج کا منکرین حدیث کا گروہ حسبنا کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے۔ اگر یہ مراد ہوتی حضرت عمر کے قول سے بھی تو حضرت عمر نے یہ کہا تھا والرجم فی کتاب اللہ حق، اور دوسری روایت میں ان الرجم فی کتاب اللہ حق۔ بتائیے رجم کتاب اللہ میں موجود ہے، حضرت عمر کہتے ہیں اگر صرف قرآن ہی کتاب اللہ ہے، قرآن پاک میں سے رجم کی آیت نکال کے دکھا دیجیے۔ جب آپ حدیث کو ملا لیں گے قرآن پاک کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اور میرے بھائیو عقیدہ بھی، ہم دکھ کی بات ہے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث تو کہتے ہیں، اہل سنت تو کہتے ہیں۔ آج معاشرے میں دو ہی بڑے طبقات، اہل سنت اور اہل حدیث۔ اہل حدیث تو کہتے ہیں، اہل سنت تو کہتے ہیں، نبی کی ذات سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن جو شیخ مولانا منظور صاحب کہہ رہے تھے کہ ذات اگر اعلیٰ ہے تو بات بھی تو اعلیٰ ہونی چاہیے کہ نہیں، جس کی ذات اعلیٰ ہے اسی کی بات اعلیٰ ہونی چاہیے کہ نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اہل حدیث کے نزدیک بھی نبی کی ذات سب سے اعلیٰ، بریلوی کے نزدیک بھی سب سے اعلیٰ، دیوبندی کے نزدیک بھی سب سے اعلیٰ۔ کوئی اس میں اختلاف ہے امت میں، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اختلاف کہاں پہ شروع ہوتا ہے؟ جب بات کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ ذات تو نبی کی اعلیٰ ہے، لیکن بات میں اپنے مولوی کی مانوں گا، ذات نبی کی اعلیٰ، بات میرے فقی، میرے مفتی، میرے علامے، میرے فہام میں، میرے امام کی چلے گی۔ یہ وجہ اختلاف ہے۔ اگر آپ کا اور میرا عقیدہ صحابہ کی طرح ہو جائے، اور صحابہ کا کیا عقیدہ حدیث رسول کے بارے میں؟ اللہ اکبر، انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو، مقداد کو، زبیر کو، جوانوں کو کہا انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، چلو چلو وادی خاک میں جب پہنچ جاؤ گے نا، وہاں پہ ایک عورت ہوگی معہا کتاب، اس کے پاس ایک لیٹر ہوگا، تم نے اس سے وہ لیٹر لے کے آ جانا۔ میرے بھائیوں، آپ کا اور میرا عقیدہ بھی حدیث رسول کے بارے میں یہ ہونا چاہیے، جہاں پہ فرمان رسول آ جائے، حدیث رسول آ جائے، قول رسول آ جائے، اسی ٹائم نظروں کو جھکا لیا جائے۔ علی کو کہہ رہے ہیں، زبیر، مقداد کو، کہ روضہ خاک نامی وادی میں پہنچو گے تو وہاں پہ ایک عورت ہوگی، اس سے ایک لیٹر لے لینا۔ اب وہ وہاں پہ پہنچے، عورت کی تلاشی لی، اور سبحان اللہ، قربان جائیں، ابھی اس وادی میں پہنچے ہیں، عورت بھی مل گئی۔ اونٹ کی تلاشی لی، عورت کی تلاشی لی، عورت کی بھی تلاشی لی اور اونٹ کی بھی تلاشی لی، خط نے نہیں تھا ملنا، نہ ملا۔ وہ عورت کہنے لگی آپ کو جو انفارمیشن ملی ہے، آپ کو جو اطلاع ملی ہے وہ کمزور ہے، میرے پاس خط موجود نہیں ہے۔ اس وقت حضرت علی نے آپ کا اور میرا منہج بیان کیا تھا، وہ یہ تھا، تحقیق تو کہتی ہے، تفتیش تو کہتی ہے خط تیرے پاس نہیں، لیکن میرا ایمان کہتا ہے خط تیرے پاس ہے۔ اللہ کی قسم اگر تو نے مجھے خط نہ دبایا، میں تجھے برہنہ کر کے جامع تلاشی لوں گا۔ اور حقیقت میں محدثین نے لکھا ہے وہ جامع تلاشی برہنہ کر کے بھی لے لیتے تو خط نے نہیں تھا ملنا، لیکن عورت کو پتا چل گیا یہ کسی عام بادشاہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اس کے پاس سے آئے ہیں، جس کو خبر کون پہنچاتا ہے؟
आसमान का रब पहुंचाता है। ये खबर पक्की है, ये खबर सच्ची है। अपने बाल में से, अपनी चुटिया में से एक रुक्का निकाल के दे दिया। और ये बात आप उलमा से सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं उस रुक्के के अंदर क्या था। हमारा ताल्लुक यहाँ तक था कि सहाबा का भी अकीदा था कि रसूलुल्लाह ने जो बात कह दी वो हर्फ आहर है, और उन्होंने मरते दम तक अपना यही अकीदा बनाए रखा। हजरत अबू ज़र गिफारी, आखिरी वक्त है, नदा का आलम है, बीवी रो रही है, आखिरी वक्त में आके कहती है, ए अबू ज़र, आप अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, आप जंगल में फौत हो रहे हैं, मैं तो बुढ़िया हो गई हूँ, मेरे पास तो कफन भी नहीं, मेरे पास तो नहलाने की ताकत भी नहीं है, मैं आपको कैसे गुस्ल दूंगी। वो अबू ज़र गिफारी जो बीमार पड़े हैं, जो आलम नदा में पहुंच चुके हैं, बीमारी की हालत है, हदीस रसूल पे ईमान कैसा है। कहते हैं अबशिरी अबशिरी वला तबकी, ऐ मेरी बीवी तूने रोना नहीं है, मैं तुझे एक खुशखबरी ना सुनाऊं। अबू ज़र इस आलम में खुशखबरी, हाँ हाँ सुनाइए। मफहूम ये है, एक मर्तबा मैं अपने साथी के साथ बैठा हुआ था, यहाँ साथी से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमारे इर्द गिर्द चंद लोग बैठे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, तुम में से एक फुलातुल अर्द में फौत होगा या जंगल में फौत होगा। आप ये तर्जमा ले लीजिए। मैं उन बंदों को याद कर रहा हूँ, उनमें से कोई जंगल में फौत नहीं हुआ। ऐ मेरी बीवी, मेरे साथी का फरमान सच्चा है। उस वक़्त उन्होंने कहा था, तुम में से एक जंगल में फौत होगा, और अल्लाह ताला उसके कफन के लिए, दफन के लिए, जनाजे के लिए ऐन उसी वक़्त एक काफिले को भेजेगा जो उसके लिए जनाजे की इमामत को खड़ा करेगा। तुमने जब मैंने मर जाना है, सिर्फ ये करना है कि मेरी लाश को घर से बाहर निकाल देना है। बीवी कहने लगी, शायद बुढ़ापा है, शायद नज़ा का आलम है, पता नहीं कैसी बातें कर रहा है। बीवी ने कुछ इसरार किया तो कहने लगे, ये हदीस रसूल पे ईमान है, काफिला आएगा, काफिला आएगा, काफिला आएगा। मैंने अपने सिद्दीक के मुंह से ये अल्फाज को सुना है। ये कहते कहते रूह परवाज कर गई। जिस वक्त रूह परवाज हुई, उसी वक्त अब्दुल्ला इब्ने मसूद घर का दरवाज़ा खटका रहे हैं और बीवी को कह रहे हैं, मैं अबू ज़र गिफारी की तीमारदारी के लिए आया हूँ। बीवी ने कहा, वो तो अभी अभी फोत हो गए हैं, और ये कहते कहते फोत हुए हैं कि काफिला आएगा। रसूलुल्लाह की हदीस पे ये एतमाद था, ये यकीन था कि तूने मुझे दफन नहीं करना, एक काफिला आएगा। फिर अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने उनको गुस्ल भी दिया, उनका जनाजा भी पढ़ाया, और अल्लाह ने एक काफिला भी उस जंगल में ऐन उसी वक्त भेज दिया। आपने रसूलुल्लाह की हदीस को क्या समझा? रसूलुल्लाह की हदीस ठीक है, वाकई वाकई ये बात तो वाकई हदीस से मिल गई, हदीस भी सही है। फिर अगला लफ्ज़ मैं मौलवी से पूछूंगा, मैं अपने इमाम से पूछूंगा, मैं अपने फलां से पूछूंगा। अल्लाह के लिए ये रविश छोड़ दे। उम्मत के अंदर इत्तेहाद पैदा होगा कुरान के ऊपर और हदीस के ऊपर। हदीस को आपने क्या समझा? हदीस को अगर समझा तो अगर आप समझने की कोशिश करें तो उस्मान बिन तलहा की बात से शायद कुछ हदीस की अहमियत का आपको अंदाज़ा हो जाए। आपको पता है, जब मक्का फतह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से खाना काबा की चाबियाँ ली, अंदर जो इबादत करनी थी करके जब बाहर आए देखा उस्मान जा चुके हैं। पूछा उस्मान, कहा उस्मान रोते रोते जो है वो चले गए हैं। ये एक लंबा चौड़ा वाक़या मैं आपके सामने मुख्तसर कर रहा हूँ, इससे भी पहले के कुछ बातें हैं, बात आई है तो ज़िमनी तौर पे वो भी समझ लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से जब चाबी मंगवाई, सबसे पहले किसको भेजा था? बिलाल को। बिलाल गए, उनकी वालदा ने कहा हरगिज़ चाबी ना देना। फिर हज़रत उमर को भेजा, हज़रत उमर की जलाली आवाज़ सुन के उनकी वालदा ने कहा, अमीर उमर ये कौन आवाज़ दे रहा है, इसको चाबियाँ दे दो। खैर उन्होंने चाबियाँ दी। रसूलुल्लाह इबादत करके जब बाहर आए तो कहा, कहाँ है उस्मान बिन तलहा? कहा वो रोता रोता चला गया है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसको बुलाया जाए। वापस आए तो कहा उस्मान हमें चाबियां दे के खुश नहीं थे? कहा नहीं नहीं अल्लाह के रसूल, ये बात नहीं है, बात ये है, ये बात सुनिए और हदीस रसूल का इदराक कीजिए। कहा
اب تو اسلام قبول کر چکا ہوں، لیکن ایک وقت تھا، کاش آج اس وقت کو پچھتاتا ہوں۔ آپ اسی خانہ کعبہ میں میرے پاس آئے تھے اور کہا تھا عثمان چند لمحوں کے لیے میرے لیے خانہ کعبہ کھول دے، میں اس میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے انکار کر دیا تھا تو اس وقت آپ نے ایک بات کہی تھی، وہ بات یاد کر کر کے میں رو رہا ہوں کہ کاش میرا ایمان بالحدیث پہلے سے ایسا ہوتا۔ وہ بات یہ تھی، آپ نے کہا تھا عثمان ایک دن آئے گا، یہ چابیاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوں گی اور جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ آج جب آپ نے یہ چابیاں مجھ سے لی اور دوبارہ آپ کے ہاتھ میں دیکھتا ہوں تو وہ اس دور کا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان میری بھی پھر ایک بات سن، چابیاں تجھے دی تھی کافروں نے تو چھین لی گئی۔ میرے بھائیوں کہاں تامک تویاں مار رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ حجیت حدیث کس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ چابیاں دی تھی تجھے کافروں نے، تجھ سے لے لی گئی۔ آج دیتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خذوہا خالدتن طالدتن لا ينزعها منک الا کافر۔ اے عثمان آج چابیاں میں دے رہا ہوں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے پاس رہیں گی، یہاں تک کہ ایک ظالم ایک فاسق آئے گا جو کافر ہوگا، وہ تجھ سے چابیاں لے لے گا۔ آج 1400 برس بیت گئے، 1400 برس بیت گئے، بڑے بڑے برے حکمران بھی آئے، لیکن رسول اللہ کی اس حدیث کو سنتے تو ڈر جاتے کہ رسول اللہ نے کہا عثمان بن طلحہ سے جو چابیاں لے گا وہ کون ہوگا؟ کافر ہوگا، ظالم ہوگا۔ بڑے بڑے ظالم آئے، 1400 برس بیت گئے، آج بھی خانہ کعبہ کی چابیاں اگر ہیں تو عثمان بن طلحہ کے گھر میں موجود ہے۔ بتائیے آپ نے اور میں نے رسول اللہ کی بات کو، رسول اللہ کی حدیث کو کیا سمجھا؟ اور یہ بھی بات آئیے تو کہہ دیتا ہوں، ہماری نظر میں نیت نیک ہونی چاہیے، جو بھی نیک نیتی سے کام کر لو وہ ثواب کا ہی ہے، نیک نیتی سے جو کچھ مرضی کر لو وہ قبول ہے۔ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ کہاں سے عقیدہ آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم، وہ قیامت کے دن جو اکیلا ہر طرف نفس نفسی کے عالم میں امتی امتی کی صدا لگا رہا ہوگا، وہ حریص علیکم ہے، وہ چاہتا ہے میری پوری امت جنت چلی جائے۔ آج کا مولوی کہتا ہے نہیں، وہ ایک کام بتا کے نہیں گئے، وہ یہ چیز بتا، رسول اللہ سے زیادہ تم امت کا مخلص ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ میرے بھائیوں ایک بات یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں، شکوے کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم نے یہ حدیث تو بڑی بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں نے دین پورا پہنچا دیا، تو صحابہ نے کیا کہا تھا؟ ہاں پہنچا دیا، لیکن اگلا جملہ ہم نے نہیں بتایا۔ صحابہ نے بھی جواب میں ایک بات کہی تھی، اے اللہ کے رسول اگر آپ نے دین کامل مکمل پورا پہنچا دیا ہے، ہمیں گواہ بنا رہے ہیں، تو آپ بھی گواہ رہیے، جو دین آپ نے پہنچایا ہے ہم نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ دین صرف اسی دور کے اعمال کا نام ہے، اسی دور کے باتوں کا نام ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ بتانا بھول گئے تھے؟ نیکی کا کوئی کام مولوی کو تو یاد آ گیا، مولوی کے اوپر تو الہام ہو گیا، رسول اللہ نے امت کو نہیں بتایا۔ جو رسول اللہ نے امت کو نہیں بتایا، اللہ کی قسم وہ کام نیکی کا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نیکی کا کوئی کام ایسا نہیں جو بتلائے بغیر دنیا سے چل، ایک ایک نیکی ایک ایک جز بتا کے گئے۔ آپ اور میں عجیب ہے، نیت نیک ہو، نیت نیک کی بھی بات سن لیں۔ ابو بردہ کی بکری یاد کر لیں۔ ابو بردہ عید کے دن اٹھے صبح صبح اور انہوں نے دیکھا محلے میں بڑے غریب لوگ ہیں، محلے کے غریبوں کے پیٹ میں ابو بردہ کی قربانی کی بکری چلی جائے۔ نیت بات ہے کہ نیک ہے؟ اس سے اچھی کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ نیک نیتی سے کہہ رہے ہیں اور بکری کی گردن کے اوپر چھری کو پھیر دیا اور لوگوں میں بانٹ دی۔ رسول اللہ کے پاس ہنسی خوشی آ گئے، اے اللہ کے رسول آج صبح بڑی اچھی ہوئی، کیا ہوا؟ میں نے صبح صبح قربانی کی بکری کی گردن پہ چھری کو پھیرا، لوگوں میں گوشت کو بانٹ دیا، رسول اللہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ نیک نیتی دلیل دین کے اندر دلیل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بردہ
وہ بکری صدقے کی تو ہو سکتی ہے، قربانی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو عید کی نماز کے بعد دوبارہ ایک جانور خرید اور اس کے گلے کے اوپر چھری کو چلا دے۔ مجھے بتائیے عید کی نماز کتنے منٹ میں ہو جاتی ہے؟ 5 منٹ لگ جاتے ہوں گے، 7 منٹ لگا لے، چلو ہم 10 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، ہمارے بھائی احناف 5 منٹ 4 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں۔ اگر 4 منٹ پہلے بکری کے اوپر رسول اللہ کے عمل کی مہر نہ ہو، وہ بکری قربانی کی نہیں ہوتی، صدقے کی ہوتی ہے۔ تو آج آپ جو مرضی کرتے چلے جائیں، چلیسواں بھی کریں، چہلم بھی کریں، ختم بھی کریں، رسول اللہ کی مہر کی کوئی ضرورت نہیں کسی بھی عمل کے اوپر۔ اور میرے بھائیوں، خلاد بن رافع کی بات بھول گئے؟ یہ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، 3 مرتبہ کا بار بار نماز پڑھ کے آ رہے، نیت بات سے صرف سنت کے اندر سے ایک عمل کو چھوڑا، یعنی رسول اللہ کی طرح نماز نہیں پڑھی۔ خلاد بن رافع نے رسول اللہ بار بار بھیج رہے ہیں، نماز کو دوہرا، نماز کو دوہرا، نماز کو دوہرا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نماز رسول اللہ کے مطابق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سمجھایا، خلاد جب رکوع کیا کر پورا اطمینان کیا کر، رکوع سے سر اٹھایا کر اطمینان کیا کر، سجدے میں جایا کر اطمینان کیا کر۔ گویا آپس کی بات ہے، ہم یہ بات جملہ کہتے ہیں یار قربانی جو ہے، قربانی اس کے اندر عیب نہ ہو، کان کٹا ہوا عیب ہے، سینگ ٹوٹا ہوا عیب ہے، عیب والی قربانی اللہ قبول، لیکن عیب والی نمازیں اللہ قبول کر لیتا ہے، عیب والے حج اللہ قبول کر لیتا ہے، عیب والے عمرے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، حضرت حذیفہ کے سامنے اسی طرح ایک شخص نے نماز پڑھی تھی، اسی طرح ایک شخص نے نماز پڑھی تھی تو انہوں نے اس کو کہا تھا نماز دوہرا، اسی طرح واقعہ ہوا اور پوچھا تو کتنے سال سے ایسی نماز پڑھا؟ کہنے لگا 40 سال سے۔ یہ کوئی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ صحابی رسول کا فتویٰ ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا پھر میں یہ سمجھتا ہوں تو نے 40 سال میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ اور دوسری طرف حدیث آپ کے سامنے ہے، جو صرف 2 رکعت سنت کے مطابق رسول اللہ کی طرح نماز پڑھتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ دین وہ ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہے۔ دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ دین صرف وہ ہے جو رسول اللہ کی زبان سے ادا ہو، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل حدیث جبریل ہے۔ جبریل، حدیث جبریل، آپ یہ حدیث یاد رکھیں، یہ عجابتوں کی، اور محدثین نے اس کے اوپر بڑا لمبا چوڑا کلام کیا۔ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول، ما هو الاسلام، ما هو الایمان، ما هو الاحسان، ایمان کیا، اسلام کیا، احسان کیا؟ سوال تو وہ پوچھتا تھا اور رسول اللہ جواب دیتے تھے۔ جب رسول اللہ جواب دے دیتے تھے تو وہ آگے سے کہتا تھا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ حالانکہ سوال تو وہ کرتا جو لا علم ہو۔ سوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں، آپ بتلا دیجئے۔ اب جب رسول اللہ بتلاتے ہیں تو وہ تصدیق کرتا، گویا اس کو پتہ ہے۔ وہ بندہ چلا گیا، صحابہ اس کو نہیں تھے جانتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا تمہیں پتہ کون تھا؟ کہا نہیں۔ کہا جبریل تھے، آسمان سے آئے تھے۔ کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، اور تمہیں تمہارا دین سکھا کے چلے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کرو، کیا سکھا کے چلے گئے ہیں؟ کیا بتلا کے چلے گئے ہیں؟ آسمان سے جبریل امین بھی نازل ہوں، آسمان سے جبریل امین بھی نازل ہوں، آپ کے سامنے گفتگو کریں، وہ بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا نہ ہو جائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا منشور ہے کہ ہمیں ہر اختلاف کے اندر، جماعت کے اندر بھی سیدنا ابو سفیان کے بارے میں جو اختلاف ہے، ہماری یہ دعوت ہے کہ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، قرآن پاک کو قول فیصل مان کر جو قرآن کہتا ہے، جو رسول اللہ کہتے ہیں، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔